السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین زندگی گزارے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی اچھی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، انجام بھی اچھا ہو اور عقبہ یعنی آخرت بھی اچھی ہو؟ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور پسند کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اچھی زندگی بسر کریں، بہترین زندگی بسر کریں. اور بہترین اور اچھا ہونے کا کرائیٹیریا وہ نہیں جو ہم نے اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے یا جسے معاشرہ اچھا کہتا ہے یا جو لوگوں کی پسند ہے. اچھا وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھا کہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کی، اور پھر رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین رہنمائی کی کہ وہ سب سے بہترین انسان تھے، ان کا طریقہ سب سے اچھا تھا، وہ سب سے کامیاب ترین انسان تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذریعے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، بہترین زندگی گزارنے کا شعور بخشا. وہ جنہوں نے دنیا میں انسانیت کو امن، فلاح، کامیابی، عدل و انصاف کا نمونہ دیا، وہ جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں، انہی کی امت میں سے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہیں اس بات میں کہ ہماری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے مطابق ہو، تو پھر لازمی طور پر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا ہوگا، ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں، کیونکہ جب تک علم کی روشنی نہیں ہوگی، جب تک ہم صحیح علم رکھتے نہیں ہوگے، صحیح رہنمائی ہماری نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم وہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے آج ہم سب یہاں اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں، ہماری یہاں آنے، بیٹھنے اور اپنا وقت لگانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس علم کو تازہ کریں جو پہلے سے ہے، کیونکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی نئی نہیں ہے، لیکن دنیا میں مصروف ہو کر، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر ہم اس اسوہ حسنہ کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس علم کو تازہ کریں، اور جو باتیں ہمیں ابھی تک معلوم نہیں وہ ہم معلوم کریں، اور پھر ہم ان چیزوں پر عمل بھی کریں. قبر میں جب ایک انسان کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو اس سے 3 سوال کرتے ہیں. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ یہ کون ہے. تو جو شخص آپ پر ایمان رکھتا ہے اور جو آپ کی سیرت کو جانتا ہے، جو آپ کو پہچانتا ہے، اس کے لیے جواب دینا مشکل نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر میں ایمان رکھتا ہوں. اور جو آپ کو نہیں جانتا اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا. تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو یہ کہیں کہ لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا تھا تو ہم بھی وہی کہتے تھے. ہمیں اس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے حافظے میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. کسی کی بھی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اعتماد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہترین فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہمارا آپ کی ذات پر ایمان ہو کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں،
اور آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے. آپ نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے. آپ کو وحی کے ذریعے جو کچھ دیا جاتا تھا وہی آپ آگے پہنچاتے تھے, اسی پر عمل کرتے تھے. اس لیے ہم سب خوش قسمت ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوئی اور ہم آپ پر ایمان لائے, باوجود اس کے کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے. اور خوشخبری ہے, خوشخبری ہے, خوشخبری ہے 3 بار فرمایا. اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. تو یہ 3 خوشخبریاں ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں, اس کے باوجود ہم آپ پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی باتوں پر ایسا ہی یقین کرتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے. اور جب آپ پر ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ سے محبت نہ ہو, اور وہ محبت بھی ایسی جو ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہو, اپنے والدین, اپنے اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. اس موقع پر ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہمیں آپ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں. کیا واقعی آپ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں؟ ہم اپنی جانوں سے آگے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بات ہمیں کسی اور کو نہیں بتانی, لیکن ہم اپنا محاسبہ خود ضرور کریں, اپنے اندر ضرور جھانک کر دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں, اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مال سے زیادہ آپ سے محبت کریں کہ ہم اپنے مال کو آپ پر خرچ کر دیں, نہ کہ آپ کو بھلا کر اور آپ کے مشن کو بلا کر صرف مال جمع کرنے میں لگے رہیں اور دنیا بنانے میں لگے رہیں. ہمیں اپنی اس دنیا میں سے اپنی آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنی جان اور مال دونوں لگائیں. پھر آپ دیکھیے کہ محبت کی بات اس لیے بھی کی گئی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننا بہت آسان ہوتی ہے, اس کی پیروی کرنی بڑی آسان ہوتی, زندگی خوشگوار ہو جاتی. اس لیے ہمارے لیے لازم قرار دے دیا کہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی یہ پیروی جو ہے, آپ کو فالو کرنا جو ہے اور آپ کے طریقوں پہ چلنا جو ہے, یہ اتنے بڑے آنر اور اتنے بڑے مقام کا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت کا مستحق ہو جائے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یعنی آپ کے طریقوں پہ چلنا جو ہے اس کا ریوارڈ معمولی نہیں ہے, بہت عظیم الشان ہے. ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ کی محبت کا تھوڑا سا بھی لطف ہو اور جس کے دل کے کسی گوشے میں اللہ کی محبت ہو, وہ ضرور اس بات کے لیے روئے گا کہ اے کاش میرا رب بھی مجھ سے محبت کرے. کیونکہ یہ بالکل فطری سی بات ہے, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ جواباً بھی اس کو محبت ملے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں, آپ کے طریقوں کو اپنائیں, آپ کے راستوں پر چلیں. بڑی بڑی باتوں میں بھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنی حد الوسع کوشش کرتے ہوئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کی پیروی نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے بلکہ زندگی کو بہترین بنانے کا ذریعہ ہے. اور وہ بہترین صرف ظاہراً ہی نہیں ہوتی, باطناً بھی ہوتی. صرف سامنے کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ انسان کے دل کے اندر بہترین
سکون اور اطمینان اور ایک قناعت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور مشکل ترین حالات میں بھی انسان بالکل پرسکون رہتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ نصیحت، یہ تلقین کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھرپور توکل ہو، اس کی مدد کا پورا پورا یقین ہو. دشمن سر پہ کھڑا ہے اور آپ اتنے پرسکون ہیں کہ وہاں سو بھی گئے ہیں آپ، کیونکہ حضرت ابو بکر کی گود میں آپ کا سر تھا اور حضرت ابو بکر کا جو پاؤں تھا، یہ ایڑی تھی، وہ اس سوراخ پر تھی جہاں سے ان کو ڈس لیا تھا کسی جانور نے. تو اتنے خوف کے موقع پر، اتنی پریشانی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسکون طریقے سے سو جانا اور پھر اپنے ساتھی کو دلاسا دینا، لا تحزن، تم بھی غم نہ کرو، فکر نہ کرو. یہ کتنی عجیب بات ہے. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی کوئی ہم تکلیف دے، پریشان کن خبر سنتے ہیں تو ہمیں پوری پوری رات نیند نہیں آتی. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم بے حال ہوتے رہتے ہیں. بلا وجہ کے توہمات، تفکرات، ہم اور حزن، یہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن گیا. ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم کسی نہ کسی بات پر ضرور غمگین رہیں یا کسی نہ کسی چیز کی فکر کرتے رہیں. اور بحیثیت ماں تو ہر وقت ہی ہمیں فکر مند ہونا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہو گیا، حالانکہ اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہے. ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے. ہمارے حصے میں تو صرف کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو فالو کرتا ہے تو صرف ظاہری طور پر ہی نہیں اس کی زندگی میں تبدیلی آتی، بلکہ اس کے دل کے اندر، اس کے ضمیر میں، اس کے باطن میں، ان سب چیزوں کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اور ہر طرح کے حالات میں انسان کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی فالو کیا جائے کہ آپ اخلاق، کردار اور شخصیت میں دنیا میں سب سے بہترین انسان تھے. آپ کے بہترین اخلاق اور کردار کی گواہی رب العالمین نے دی ہے. انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. اور یہ بات ایک طرف رب العالمین فرماتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. وہ بھی آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے اخلاق کے معترف ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہتر مخلوق میں رکھا. پھر اللہ نے 2 گروہوں میں انہیں تقسیم کیا، یعنی ساری آبادی کو یا مخلوق کو. پھر ان کے 2 حصے کیے اور ان میں سے جو بہترین تھا مجھے اس میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل پیدا کیے اور ان میں سے جو سب سے بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے گھر بنائے اور جو بہترین جگہ تھی وہ مجھے عطا کی، یعنی خاندان آپ کا بنو ہاشم، قریش میں سے بنو ہاشم. اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہتر ہوں. یعنی نہ صرف یہ کہ اخلاق میں بہتر ہے، بلکہ ذات اور خاندان اور علاقے اور انسانوں کے گروہ کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین ہے. دیکھا جائے کہ آپ کا اخلاق تھا کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو گویا آپ قرآن کی ایک عملی تفسیر ہے. ہم سب بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارا اخلاق قرآن کیوں نہیں؟ ہم چلتا پھرتا قرآن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شاید بہت سی چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو عمل میں لانے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، طریقہ نہیں آتا، کر نہیں پاتے. تو اس کمی کو بھی پورا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کس طرح اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے. یعنی جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پر عمل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تاکہ واقعی قرآن کی عملی تفسیر بن جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کا کردار قرآن مجید کے علاوہ پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. یہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو تورات کی اس عبارت کو کوٹ کرتی. نہیں، یہ تورات سے نہیں لی گئی بلکہ آپ نے تورات میں سے جو کچھ لیا اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، بہت توکل کرنے والا. آپ بدخو نہیں، سخت دل نہیں. کتنی بڑی خوبی ہے، یعنی کہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہے اور سب کے لیے نرم دل ہے. اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جو ہمیں پسند ہو اس کے لیے تو ہم بہت خیر خواہ بھی ہوتے ہیں اور نرم دل بھی ہوتے ہیں، لیکن جس سے ہمیں کچھ اختلاف ہو یا جس سے ہماری کوئی ناراضگی ہو جائے یا جس کے ساتھ ہماری کوئی انبن ہو جائے، اس کے لیے پھر ہمارا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی پھر بھی ہم نرم دل رہتے ہیں؟ پھر بھی ہم اس کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ خاندانی جھگڑوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، شوہر بیوی کے درمیان دیکھ لیجیے، بچوں میں، بہن بھائیوں میں آپس میں تعلقات کو دیکھ لیجیے، سسرالی رشتوں کے ساتھ دیکھ لیجیے، انجان لوگوں کے ساتھ دیکھیے ہمارا معاملہ کیسے ہوتا ہے، گویا ہمارا کوئی ان سے لین دین ہی نہیں اگر کوئی اختلاف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ نہیں. آپ بدخو نہیں، سخت دل نہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اور درگزر کریں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے ذریعے ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے. یعنی عربوں جیسے سخت مزاج لوگ جو تھے وہ آپ کے ہاتھوں سیدھے ہوئے. عبداللہ بن عمرو ابن العاص کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گو اور بتکلف بےہودہ گوئی کرنے والے نہیں تھے. یعنی آپ کی گفتگو بڑی مہذب ہوتی تھی، بہت بہترین طریقے سے. بہت سے مواقع ایسے آئے کہ جس میں کسی شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، بد اخلاقی برتی، لیکن جواب میں آپ کا رویہ وہی رہا جو کسی دوست کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جسے بد اخلاقی کہا جا سکے، اس کا شائبہ تک نہ تھا. اور آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور اچھا اخلاق اس وقت تو سبھی کا ہوتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ اچھا اخلاق برت رہا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کے ساتھ اچھی ہوں تو آپ میرے ساتھ اچھے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے آپ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی تو پھر آپ اچھے ہیں یا نہیں، یہ آپ کا امتحان ہے. اور اسی طرح جو میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس کے ساتھ اچھی ہوں یا نہیں، یہ میرا امتحان ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اصل اخلاق کیا ہے. اصل اخلاق اس وقت سامنے نہیں آتا جب ہم ایک اچھے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز ہماری طبیعت کے موافق ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے، سب ہمارے ساتھ اچھا ہی کر رہے ہوتے. پھر اچھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھائی اس وقت کی اچھائی ہے جب آپ کا ماحول آپ کو اچھا بننے نہ دے رہا ہو. کیونکہ ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ اصل میں میری نیت نہیں تھی مگر فلاں شخص نے میرے ساتھ رویہ ایسا کیا کہ مجھے یہ کرنا پڑا. یعنی ہم پھر نزلہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، بلیم دوسرے کو کرتے کہ قصوروار پھر بھی وہی، غلطی میری ہے لیکن قصوروار وہ ہے، میرا قصور نہیں ہے، میں پھر بھی اچھا ہوں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ گفتگو میں آپ کم گو تھے، بہت باتیں نہیں کرتے تھے. اور ہمارا کیا حال، خصوصاً خواتین کا، ہم چپ بیٹھتے ہی نہیں. اور جب باتیں زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہم سب اپنے دل کے اذکار کو دیکھ لیں کہ کیا سارے اذکار کی پابندی ہو پاتی؟ نہیں ہو پاتی. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی ذکر کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن کیا ہم ریگولرلی وہ سب کر رہے ہوتے؟ کیا اس میں ہماری استقامت ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں؟ اور کیوں نہیں کر پاتے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ہم فون پر باتیں کر رہے ہیں، کبھی ہم بچوں سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر، کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، یعنی بہت تیز نہیں بولتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ آپ کے الفاظ گنے جا سکتے تھے، سننے والے بہت سہولت اس کو یاد رکھ سکتے تھے. پھر اسی طرح مزاح میں بھی حق بات کہتے تھے، مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. کسی صحابی نے بڑی حیرت سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مزاح بھی کرتے ہیں، آپ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات کہتا ہوں. پھر اسی طرح آپ بہت باحیا تھے اور یہ بھی آپ کے بہترین اخلاق کی دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. آج آپ دیکھیں کہ حیادار ہونا جو ہے یا دوسرے کے ساتھ یعنی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا برتاؤ نہ کرنا جو ہے، اس کو ہم کوئی کریڈٹ نہیں دیتے. اور جو بچہ جتنا بدتمیز ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، جو بہت کانفیڈنٹ ہے، یہ کسی سے ڈرتا نہیں. لیکن یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے پہچان لیا جاتا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آئی، لیکن آپ زبان سے نہیں کہتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ آپ مسکراتے تھے. کیا آپ کی زندگی میں کوئی غم نہیں تھا؟ کیا آپ کو کوئی پریشانیاں نہیں تھی؟ کیا آپ کے سامنے کوئی چیلنجز نہیں تھے؟ ہم سب سے بڑھ کر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے والے تھے. کیونکہ اسمائل سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. مثلاً ایک ماں اگر گھر میں مسکراتی رہے تو بچوں پر کیسے اثرات پڑیں گے اس کے، اور اگر ایک ماں موڈ آف کر کے رکھے اور گرمبل کرتی رہے تو اس کا بچوں پر کیا اثر پڑے گا، ہم سب جانتے ہیں. ماں خوش ہو تو سارا گھرانہ خوش ہوتا ہے، اور ماں ناراض ہو تو سبھی ناراض ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ آپ کہہ لگا کے نہیں ہنستے تھے. اچھا، ہم دو ایکسٹریم پر ہوتے ہیں، یا بہت اونچا ہنسیں گے یا بالکل مسکرائیں گے بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انتہاؤں کے درمیان میں ہوتے تھے، اور وہ مسکرانا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری بھی تھی، اور اس میں زمین پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. نیچے بیٹھنے میں آپ نے کبھی آر محسوس نہیں کی، اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا. زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے، بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے. یعنی معمولی سی چیز پر بھی کوئی انوائٹ کرتا تو آپ اسے بھی قبول کر لیتے. اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر یعنی کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی دعوت کرے اور بہت ساری ڈشز نہ پکائے تو پھر کیا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تو مہمان کی عزت ہی نہیں کی، قدر ہی نہیں کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی عزت اور شان کے خلاف نہیں سمجھا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ ٹیک لگا کر کھا لیا کریں، یعنی ریلیکس ہو کر ریسٹ کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے زیادہ آسانی. یہ سن کر آپ نے اپنا سر اتنا جھکا دیا، قریب تھا کہ آپ کی پیشانی زمین کو چھونے لگتی. آپ نے فرمایا میں تو اس طرح کھاؤں گا جس طرح غلام کھاتا ہے، اس طرح بیٹھوں گا جس طرح غلام بیٹھتا ہے. یعنی اکڑ کر ٹیک لگا کر نہیں، ہمبل طریقے سے. پھر اسی طرح عبداللہ بن ابی اوفا آپ کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے، لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، بیکار باتیں نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے. اب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے جائیں ذرا، ہم سب، میں بھی آپ بھی، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر ہوتا تھا، لمبے لمبے لیکچر نہیں ہوتے تھے، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کا کام کر دینے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے. آج تو اگر اپنے ماں باپ یا اپنے رشتے داروں میں سے کوئی غریب ہو تو لوگ اس کو اپنے رشتے دار ہی نہیں بتاتے، لوگوں کو اس سے متعارف ہی نہیں کراتے، اسے ڈسون کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، کیونکہ گھوڑے کی سواری ایک شان والی سواری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سواری کو بھی استعمال کر لیتے تھے. جوتا خود سلائی کر لیتے، قمیص کو خود پیبند لگا لیتے، اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی آپ نے سنت کا لفظ یہاں پر کس کام کے لیے استعمال کیا ہے، کس کام کو سنت بتایا؟ معمولی سواری اختیار کر لینا، جوتا سلائی کر لینا، کپڑے کو پیبند لگا لینا. آپ دیکھیے کہ سلائی کیا ہوا جوتا، پیبند لگا ہوا کپڑا پہننا جو ہے، کیا ہم اسے اپنی شان کے خلاف تو نہیں سمجھتے؟ کوئی کیا کہے گا کیا پہنا ہوا ہے. کسی انسان کی شان بہت اچھے لباس میں نہیں ہوتی. دوسروں کو تو وقتی طور پر ضرور متاثر کرتی کہ اچھا بہت اچھا کپڑا پہنا ہے، دوسرے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اصل خوشی کسی کو آپ سے کب پہنچتی کہ جب آپ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، بہترین طریقے سے پیش آتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. کانا اجود الناس، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے، دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے. کسی بھی چیز کا جب آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ اس کو عطا کر دیتے تھے، دے دیا کرتے تھے، اور اگر موجود نہ ہوتی تو خاموشی اختیار کر لیتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر آپ کے پاس چیز نہیں تو آپ وعدہ کر لیتے تھے کہ جب وہ چیز ہوگی تو آپ کو دی جائے گی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی اور سے سفارش کر دیتے تھے کہ تم اس کو دے دو. مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے.
اور آج ہم ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں. ہم کر بھی سکے تو ہم اپنے آپ کو کسی طرح تسلی دے دیتے نہیں ابھی ہمارے اور بہت ضروریات، ہم کسی کے کیا کام ہے، تو خود ضرورت مند. اجود الناس کیسے تھے؟ 3 چیزیں اس میں آ رہی ہیں. نمبر 1 کبھی نہ نہیں کی. نمبر 2 آئندہ کے لیے وعدہ کر لیا کہ آئندہ دے دیں گے. اور نمبر 3 کسی اور سے کہہ کے کام کروا دیا، کسی اور کے ذریعے دلوا دیا، سفارش کر دی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درگزر کرنے والے تھے. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. ہاں اللہ کے دین کی کوئی حد ٹوٹتی، اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی تو پھر اس وقت آپ اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے. پھر اسی طرح آپ دوسروں پر غصہ نہیں کرتے تھے. ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جس سے لوگ آپ کو غصہ دلائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرتے تھے. کسی پر لان تان نہیں کرتے تھے، لعنت ملامت نہیں کرتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے. ناراضگی میں صرف اتنا کہتے تھے اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود، اس کے ماتھے کو مٹی لگے. اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ یہ کثرت سے نمازیں پڑھے، یعنی یہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے اور زیادہ جھکنے والا ہو. پھر اسی طرح کبھی خوشی کی خبر ملتی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا، یعنی خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، ایسا لگتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خوشی کو آپ کے چہرے سے معلوم کر لیتے. اب آپ دیکھیے، ناراضگی ہو تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، خوشی ہو تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، ناگواری ہو تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. اسی طرح کوئی غم ہوتا تو آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتا. زبان سے نہیں کہتے تھے کچھ. ان سارے مواقع پر خوشی، ناخوشی، غم، تکلیف، ناراضگی، ان مواقع پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچئے. آپ خوشی کا اظہار کیسے کرتی؟ خود کا خود حساب لیجیے. ناراضگی کا اظہار کیسے کرتی ہیں آپ؟ کسی سے ناراض ہو تو کیا کرتے؟ غمگین ہو تو کیا کرتے؟ ناپسندیدہ حالات ہو تو کیا کرتے؟ کیا صرف چہرے پہ آتا ہے؟ آپ دیکھیے اب بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہ سارے جذبات صرف ان کے چہرے تک آتے ہیں. کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ، کتنے دل کو لگتے ہیں کہ ایسے مواقع پر وہ کہتے کچھ نہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. کوئی ناروا بات منہ سے نہیں نکالتے، کوئی بے صبری کی بات منہ سے نہیں نکالتے. یہ اصل دین، یہ اصل اخلاق، یہ اصل اچھا ہونا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے ایک کے بعد ایک. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت زید بن حارثہ سے آپ کو کتنی محبت تھی. آپ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے، جس کے بعد میں آیات نازل ہوئی اور پھر وہ ختم ہو گیا سلسلہ. آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور جب آپ نے ان کو آزاد کر دیا پھر بھی وہ آپ کی غلامی سے نہیں نکلے. حضرت زید کے باپ اور چچا آئے ان کو لینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید پہ چھوڑ دیا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں جانے کے لیے مجبور نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا. آزاد ہونے کے باوجود وہ آپ کی غلامی میں ایک طرح سے اپنے باپ اور چچا پر آپ کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے محبت، سب انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت. اس کا انہوں نے عملی ثبوت دیا. ایسی محبوب ہستی جب شہید ہو جائے تو دل کا کیا عالم ہوگا. اور پھر جعفر بن ابی طالب، ان کے ساتھ آپ کا بچپن اور جوانی گزری تھی، بھائیوں کی طرح تھے آپ کے لیے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے کیونکہ چچا نے آپ کی پرورش کی تھی. اور پھر وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشہ، کئی سالوں کے بعد واپس آئے تھے اور جب واپس آئے اور اگلے سال وہ جہاد پر گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے تو آپ کے چہرے پر شدید غم کے آثار نمایاں تھے. آپ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور آپ انتہائی غمگین تھے. سوچئے اگر اسی طرح کے ہمارے قریب ترین محبوب ترین لوگ چلے جائیں تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کیسے اظہار کریں گے. اچھا بازو کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی ہم کوشش کریں بھی اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دے تو لوگ ہی نہیں چھوڑتے کہ ان کو تو غم ہی نہیں ہے. یعنی اگر صرف چہرہ غمگین ہو تو کوئی آپ کو غمگین نہیں مانے گا، وہ کہیں گے نہیں ہے کچھ بولے، کچھ نظر آئے واقعی اس کو کچھ ہے، بول کے بتاؤ، چیخ کے بتاؤ، رو کے بتاؤ، حال دعائی کرو. میری دادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے کئی بچے یکے بعد دیگرے فوت ہوئے تھے. یعنی بیٹا پیدا ہوتا، تھوڑا بڑا ہوتا، اچانک بیمار ہوتا اور فوت ہو جاتا. ایک نہیں کئی بچے اسی طرح فوت ہوئے. اور وہ اللہ کی بندی کیا کرتی تھی کہ جب بچہ فوت ہو جاتا اس کو لٹا کے اس پہ چادر ڈال دیتی، خود ساتھ ہی نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی. اور جب کوئی آتا تو وہ کہتا کہ یہ بہت سخت دل عورت ہے،
اس کو تو اپنے بچوں کے فوت ہونے پر بھی غم نہیں ہوتا، اور ان کے غم منانے کا طریقہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسا اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو آج اگر آپ اس سنت پر عمل کرنا چاہیں تو آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا. سوچئے کہ ماں کے لیے ایک بیٹا، ایک بچہ جو ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر کس صحابیہ نے عمل کیا تھا کہ جن کے شوہر سفر پر گئے ہوئے تھے اور پیچھے بیمار بیٹا چھوڑ کر گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، بیٹے کو چادر سے ڈھانپ دیا، شوہر کو بہت اچھی طرح ویلکم کیا، کھلایا پلایا اور پرسکون کیا. اس کے بعد ان سے بڑی اچھی طرح بات کی اور کہا کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی امانت آپ سے واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس پہ ناراض ہوگے؟ تو ان کا کہ نہیں، میں تو خوشی سے امانت واپس لوٹا دوں گا. کہا کہ اللہ نے جو بیٹا آپ کو دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھا، وہ اللہ کا مال تھا، اور اللہ نے اس کو واپس لے لیا. جب وہ آئے واپس انہوں نے پہلے پوچھا بیٹے کا کیا ہے؟ کہا پہلے سے بہتر ہے، یعنی فوت ہونے کے بعد وہ دنیا کی تکلیف سے چھوٹ گیا. کین یو امیجن کہ ایک عورت کا بیٹا گھر میں فوت شدہ چادر کے نیچے پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے شوہر کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، حسن سلوک کر رہی ہے، اس کی ضرورت پوری کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو بتاتی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے بتاتی. انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. کیا وہ عورتیں نہیں تھی؟ کیا ان کے اندر دل نہیں تھا؟ کون تھی یہ صحابی؟ ام سلیم تھی. کس کی والدہ تھی؟ حضرت انس کی. ایک بیٹا یوں فوت ہو گیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ قابل بیٹا تھا، لکھنا جانتا تھا. اس زمانے میں لکھنا آنا بہت بڑی بات تھی. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے چھوڑ دیا کہ میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے، آپ اس سے کام لیں. یہ تھی وہ خواتین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہا تھا، حقیقی معنوں میں محبت کرتی تھی. تو بہرحال غم کے موقع پر بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی. آپ کے اپنے بیٹے ابراہیم فوت ہو رہے تھے، آپ کے سامنے جان نکل رہی تھی ان کی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کی تکلیف دیکھ کر اور اس سے جدائی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اور اللہ کی قسم اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں، ہمیں بہت غم ہے، ہمیں دکھ ہے، لیکن ہم بولیں گے نہیں کچھ. تو غم کے موقع پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ کوئی شکوہ نہ کرنا، یہی اصل صبر ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا جو کردار تھا وہ اپنے گھر میں بڑا بہترین تھا. گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی بنسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یعنی ایک انسان کا اچھا اخلاق وہ نہیں کہ جو باہر کے لوگ کہیں، جن سے ہم کبھی کبھار وانس ان اے وائل ملے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے. اچھا اخلاق وہ ہے جو گھر والے گواہی دیں کہ نہیں اس کا اخلاق اچھا ہے. کیا ہم سب اپنے گھر والوں کے سامنے اس ٹیسٹ میں پاس ہیں؟ کیا ہمارے بچے گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں کا اخلاق اچھا ہے؟ کیا ہمارا شوہر گواہی دیتا ہے کہ میری بیوی کا اخلاق بہت اچھا ہے؟ اگر نہیں تو ہم سب کو فکر ہونی چاہیے. ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی وقت ہے، ابھی اس دنیا میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، اپنی پچھلی ساری غلطیوں کو ختم کر سکتے ہیں. ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ اچھا تو تھا لیکن کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے. بےہودہ گوئی نہیں کرتے تھے، فضول باتیں نہیں گھر میں کرتے تھے، بازاروں میں شور نہیں بچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے. پھر اسی طرح اپنے کام خود کر لیتے تھے، یعنی گھر کے کام خود کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوتے، گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے. آپ کی ایک نہیں 9 بیویاں تھیں اور ہر ایک کے لیے باری مقرر تھی، اور جس کے ہاں آپ ہوتے تھے سب ازواج عصر کے بعد وہاں جمع ہوتی تھی. یہ وقت ان کے لیے ہوتا، ان کو توجہ دیتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، ان کو تعلیم دیتے.
اور پھر وہی تعلیم آگے انہوں نے باقی امت کو دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار کرنا. بعض اوقات آپ کسی سے محبت کرتے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو بتاتے نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ ذات السلاسل کا امیر بنا کر بھیجا. تو اس موقع پر وہ خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا ہے اور ان کو ایک بڑی اہم ڈیوٹی دی ہے. تو وہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے, سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. انہوں نے کہا نہیں, یہ بتائیے کہ مردوں میں کون اچھا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ. پھر پوچھا تو آپ نے کسی اور کا بتایا, شاید حضرت عمر کو بتایا کس کا. تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے اندر اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے یہ سوال ہی کیوں کیا, مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ آپ کے سب ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ محبت کا عملی اظہار بھی کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں بھی ہوتی, جہاں سے میں پانی پیتی آپ وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. میں گوشت کھا کر روٹی آپ کو دیتی, آپ اسی جگہ سے کھا لیتے تھے. آپ دیکھیے کہ ایک ہوتی ہے رومانٹک محبت اور ایک وقتی طور پر کسی کے ساتھ کچھ چند لفظ بول دینا اور بات ختم. لیکن جب گھر والوں سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے, گھر کے کام کاج میں, کھانا بنانے میں یا کسی اور ضروری کام کے کرنے میں, پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. جب تک گھر ٹھیک چلتا رہے تو سبھی محبت کرتے ہیں, لیکن اگر کاموں میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر محبت دیکھی کیسے ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لایا, آپ نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے, کوئی سالن ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں, کچھ نہیں ہے, صرف سرکہ ہے. آپ نے سرکہ ہی منگوایا اور اس میں روٹی ڈبو کے کھانے لگے, اور آپ نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے. اس کا اپریشیٹ بھی کیا, کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. بہت دفعہ ہسبینڈ وائف کی تکرار یا ناراضگی کس چیز سے ہوتی ہے؟ کہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے؟ کھانے سے. کھانا ٹھیک نہیں پکا, کھانے میں نمک زیادہ ہے, کھانے میں مرچ زیادہ ہے, یہ کیوں پکایا ہے, ایسے کیوں پکایا ہے, وقت پہ کیوں نہیں پکا, وغیرہ وغیرہ. کہتے کہ شوہر سب سے زیادہ غصے میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے, اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو گر بتایا جاتا ہے عام طور پر وہ کیا ہے؟ اچھے کھانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ آتا, اگر وہ آپ کو پسند نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ کچھ کہتے نہیں تھے, خاموشی سے چھوڑ دیتے تھے, عیب نہیں نکالتے تھے, پسند ہوتا تو کھا لیتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اپنی ازواج کا خیال رکھا کرتے تھے. ایک دفعہ سفر کے موقع پر حضرت صفیہ جو تھی وہ اونٹ سے گر گئی, تو شاید حضرت طلحہ تھے, وہ آپ کی طرف بڑھے, آپ بھی گرے تھے, وہ بھی گری. تو آپ نے فرمایا نہیں, مجھے چھوڑو, پہلے ان کا خیال کرو. پھر جب وہ اونٹ پر سوار ہونے لگی تو آپ نے اپنا گھٹنا آگے رکھا, وہ سیڑھی بنا کر اس پر چڑھ کے اونٹ پہ چڑھی. پھر اسی طرح جب جانے لگتے تھے تو آپ کرا ڈالا کرتے تھے, اور جس کے نام کا کرا نکلتا اس کو سفر پہ اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. پھر اس طرح ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے وہ تیز سواری چلا رہے تھے, آپ نے ان کو روکا کہ نہیں, آپ گینے ہیں, آپ گینے, ان کی حفاظت کرو. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل انسان تھے, جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی جاتی تو آپ اسے پورا کر دیتے تھے. یعنی بیوی کی جائز فرمائش جو ہے اس کو رد نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے. آپ سب نے سن رکھا ہوگا, یہ آپ اس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے نا. ایک دفعہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی, دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل کے, تو فرمایا آج کی جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے. بچوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ آپ ان کے لیے شفیق تھے, آپ پیار سے ان کا نام لیتے. حضرت زینب جو آپ کی لپالک بیٹی تھی, حضرت ام سلمہ کی بیٹی, ان کو زوینب کہا کرتے تھے. پھر بچوں کو پیار سے چھوا بھی کرتے تھے. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی, پھر آپ نماز کے بعد اپنے گھر جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. سامنے سے کچھ بچے آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے گال پہ ہاتھ پھیرا, میرے گال پر بھی ہاتھ پھیرا, اور مجھے آج تک آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو یاد ہے کہ آپ کا ہاتھ ایسے تھا جیسے ابھی خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکالا ہوا آپ نے, جس میں خوشبو آ رہی تھی. یہ جو پیار کا انداز تھا اور یہ جو محبت تھی, آپ سوچئے کہ
وہ صحابہ کو کس طرح آپ کے قریب کرتی تھی جبکہ وہ چھوٹے بھی تھے ابھی. کبھی بچے آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتے تھے, کبھی نماز پڑھے ہوتے تھے تو آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے. حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی ایک دفعہ نماز پڑھاتے کے دوران آ گئی تو آپ نے ان کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا. جب رکوع سجدے میں جاتے تو اٹھا کے کھڑا کر لیتے, پھر جب کھڑے ہوتے تو دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیتے, اور آپ نے ساری نماز اسی طرح پڑھائی. بچے اگر ہماری نماز میں خلل ڈالے تو ہم کیا کرتے, اور آس پاس والے کیا کرتے ہیں, چین چپٹ کے وہاں سے بچے کو لے جاتے ہیں, بچے کا چلاتا رہتا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت پر بلایا, آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے, آپ جا رہے تھے, اتنے میں آپ نے راستے میں دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں, تو آپ نے سب کو چھوڑا اور ان کی طرف بڑھے اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا کہ میری طرف آؤ, لیکن وہ آپ کی طرف آنے کی بجائے اور آگے بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے اور ان کو جا کر پکڑ لیا, ان کو گلے سے لگایا, ان کو چوما, اور پھر اس کے بعد ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا, اور ان کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا, پیچھے ہاتھ رکھا اور ان کو کس کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی کتنی امپورٹینس دیتے تھے. اصل بات امپورٹینس دینے کی ہے. آج اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے, بچے بہت روڈ ہیں, بچے توجہ نہیں دیتے, بچوں کے ساتھ بہت گیپ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے. اپنے گھر میں پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ہوگا, لیکن بھانجے بھتیجے اور جو ہمارے آس پاس بچے ہوتے ہیں, دوستوں کے بچے, وہ اگر آئیں تو ہم ان کو کیا رسپیکٹ دیتے ہیں, یا ہم ان کے پاس جائیں تو بچوں کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہوتی. پھر اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اکثر اپنی زبان نکالتے تھے, زبان کی سرخی وہ دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے تھے. یعنی ہر بچے کا اپنا اپنا ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے نا, تو اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتے, ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. اسی طرح آپ جا رہے تھے ایک موقع پر عید کی نماز شاید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, تو راستے میں ایک بچہ روتا ہوا ملا, ان کا نام تھا بشر. ان کے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے, تو وہ رو رہے تھے. آپ رکے اور آپ نے بچے کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو, تو اس نے وجہ بتائی کہ میرا باپ نہیں ہے, یتیم بچہ ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہوں, اور پھر آپ ان کو اپنے ساتھ لے گئے. اور یہی وجہ تھی شاید کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کئی 100 یتیم بچے پالے, بعد میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی. ان کے اپنے بچے تو نہیں تھے, لیکن آپ دوسرے بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے.